اسی طرح جود و سخاوت رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. غریب غربا کو، بیوہ مساکین کو، جن کے پاس کھانے کی چیز نہ ہو، خاص طور پر افطار کی نیت سے، افطاری کی نیت سے صدقہ خیرات کرنا. جو کسی کو افطاری کرائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اس روزہ دار کی طرح اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام حالت میں بڑے سخی ہوتے تھے، خرچ کرنے والے ہوتے تھے، آگ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھے. لیکن رمضان کے اندر جب رمضان آتا تھا، یہ موسم خیر آپ کو ملتا تھا، اور اس کے ساتھ جبریل کی صحبت ملتی تھی. جبریل آتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، زیادہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی، صبح شام ملاقاتیں ہوتی تھی، اور پھر قرآن کی طرف پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو یہ سارے خیر اکٹھے ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخاوت میں بہت زیادہ تیزی آتی. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخاوت میں جس طرح تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ کی جود و سخاوت میں تیزی آتی. جس طرح چلتی ہوا ہر جگہ پہ پھیل جاتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخاوت بھی پھیل جاتی تھی. جس طرح چلتی ہوا کی رفتار کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخاوت میں جو رفتار ہے، اس کا رفتار ہے، وہ بھی بہت زیادہ سپیڈ ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا. تو سخاوت کرنا، خاص طور پر جو مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جو فنڈنگ کرتے سال بھر کے، ان میں بھی تعاون کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے حلال کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اور خاص طور پر جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو بھی دینا چاہیے. عموماً لوگ رمضان میں دیتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے.